اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی علی۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 27 جمادی الثانی مولانا محب النبی حضرت محمد فخر الدین فخر جہاں دہلوی قدس سرہ العزیز کا یوم عرس اور وصال ہے۔ آپ اپنے وقت کے غوث جید ولی اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کے مجدد و مسیحا تھے، اور سلسلہ چشتیہ بقول بو علی شاہ قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلۃ الذہب، یعنی ذہب کے معنی ہوتے ہیں سونا، تو یہ سلسلہ جو ہے یہ سونے جیسا بہتر سلسلہ ہے، اور چشتیہ سلسلے میں جتنی بھی شاخیں ہیں ان میں سلسلہ عالیہ چشتیہ، نظامیہ، فخریہ، سلیمانیہ و حافظیہ مزید اعلیٰ اور بہترین شاخ ہے، اور مجھے یہ فخر بحمد اللہ حاصل ہے کہ میرے گلے میں اسی بہترین شاخ کی غلامی کا طوق آویزاں ہے، اور میں اللہ کا از حد شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے محض اپنے فضل و کرم اور عطا سے یہ شناخت بخشی ہے جو دارین میں مجھے نافع اور بہت کافی ہے۔ میں حضرت مولانا محب النبی محمد فخر الدین فخر جہاں غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ بیکس نواز میں متعدد منقبتیں اردو اور فارسی میں عرض کر چکا ہوں۔ ان میں سے ایک منقبت کا یہ ایک شعر آپ سب سامعین کی نظر کرتا ہوں کہ میں فخری ہوں بحمد اللہ ثاقب، میں فخری ہوں بحمد اللہ ثاقب، بڑی مضبوط چھت ہے اس مکان کی، بڑی مضبوط چھت ہے اس مکان کی۔ یہ میرا فخر اور امتیاز ہے کہ میں چشتی و فخری اور سلیمانی ہوں، اور بخدا جو کچھ بھی ہوں انہی کی جوتیوں کے طفیل ہوں کہ سلیمانی نسبت رکھتا ہوں، جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ شجرہ طیبہ چشتیہ کے بزرگان دین کی سوانح عمری بڑی تفصیل سے میں فارسی مثنوی اور اردو ترجمہ مثنوی پیران شجرہ چشتیہ کے نام سے بارگاہ پیران چشت اہل بہشت کی خدمت میں بسط عز و نیاز پیش کر چکا ہوں، اور اسی کتاب سے اپنے مرشدین سلسلہ کے مناقب اور احوال ان متبرک نشستوں میں عرض کرتا رہوں گا۔ تو آئیے تذکرہ فخر جہاں رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس سجاتے ہیں۔ فخر الملت والدین فی سدادہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور سداد کے معنی ہیں مضبوطی، راست اور درست ہونا، اور عقل و قول کی درستی حضرت مولانا محمد فخر الدین فخر جہاں غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی
ولادت باسعادت 1125 ہجری میں اورنگ آباد شریف میں ہوئی۔ حضرت خواجہ خواجگان نظام الدین اورنگ آبادی قدس سرہ العزیز آپ کے والد گرامی ہیں، جو خود اللہ کے ولی اور مناظر عرفان کی باریکیوں سے کامل آگاہی رکھتے تھے، اور حضرت خواجہ شاہ کلیم اللہ جہان آبادی رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید و خلیفہ تھے۔ جب آپ کی ولادت کی خبر جہان آباد پہنچی تو حضرت خواجہ کلیم اللہ جہان آبادی قدس سرہ العزیز بہت مسرور اور خوش ہوئے، اور مولود صاحبزادے کے لیے اپنا پیراہن مبارک اورنگ آباد ارسال فرمایا، اور ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ نوزائیدہ بچے کا نام فخر الدین تجویز فرمایا، اور پیدائش کے وقت ہی نام کے ساتھ مولانا کا لقب بھی عنایت فرمایا، اور یہ بشارت اور خوشخبری بھی سنائی کہ یہ نومولود کوئی معمولی اور عام بچہ نہیں ہے، بلکہ یہ نونہال مستقبل میں ہدایت و ارشاد کی وہ شمع اور وہ مشعل روشن کرے گا، جس سے مخلوق کے سینے روشن و منور ہوتے رہیں گے، اور اس کی برکت سے شریعت و طریقت کے میخانوں میں بہار تازہ آ جائے گی۔ یہ بچہ دین اسلام کے لیے باعث فخر و صد افتخار ثابت ہوگا، اور بے شک حضرت خواجہ کلیم اللہ جہان آبادی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بشارت 100% درست ثابت ہوئی۔ آپ شریعت و طریقت کے جامع اور فخر الملت والدین ہو کر متلاشیان حق کے لیے ہادی و رہنما ٹھہرے، اور علوم شریعت اور سلوک و معرفت و طریقت کے تا حشر تاجور تسلیم کیے گئے۔ آپ کا سلسلہ نسب شیخ الشیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہوتا ہوا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے، یعنی آپ صدیقی النسل ہیں، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت خواجہ سید محمد گیسو دراز علیہ الرحمہ کی اولاد سے ہیں۔ اس طرح آپ نسباً بھی مجمع البحرین ٹھہرے۔ آپ کی ابتدائی تعلیم اپنے عظیم والد حضرت خواجہ نظام الدین اورنگ آبادی رضی اللہ تعالی عنہ سے حاصل فرمائی، پھر حضرت خواجہ کلیم اللہ جہان آبادی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر وقت کے جید علماء اور قابل ترین اس اساتذہ میں میاں محمد جان رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا عبد الحکیم رحمت اللہ تعالی علیہ، اور دکن کے مشہور محدث مولانا حافظ اسد الانصاری المکی سے جملہ علوم کی تکمیل فرمائی۔ اس کے علاوہ دیگر علوم و فنون میں بھی مستند اساتذہ سے مہارت تامہ حاصل فرمائی، اور اپنے والد گرامی سے بیعت ہوئے، اور 13 برس کی عمر میں طریقت و سلوک کی منازل طے فرمانے کے بعد صاحب اجازت و خلافت ہو گئے، اور شاہ نظام الدین اورنگ آبادی قدس سرہ العزیز ولایت اور طریقت کی
امانتیں آپ کے سپرد فرمانے کے بعد خود واصل بحق ہو گئے۔ والد صاحب کے وصال کے بعد بھی مولانا پاک مزید 3 برس تک تحصیل و تکمیل علوم ظاہری میں مشغول رہے اور پھر باطن کے تزکیے اور تصفیے کی طرف توجہ فرمائی۔ اللہ نے آپ کو اپنے دامن فضل و کرم میں لے لیا اور آپ تمام اولیاء میں بلند مرتبہ اور سرخیل تسلیم کیے گئے اور اپنے والد کے سجادہ نشین مقرر ہوئے۔ آپ کی ذات غلامان سلسلہ عالیہ اور عوام الناس کے لیے رحمت ہی رحمت تھی، بلکہ اب بھی ہے اور انشاءاللہ تا حشر یہ فیض جاری رہے گا۔ طالب صادق ہونا اس کے لیے شرط ہے۔ آپ نے اخفاء احوال کی خاطر 3 برس فوج میں ملازمت بھی فرمائی۔ اس دور میں جس میں ظاہری پر تو فوجی وردی ہوا کرتی تھی، لیکن آپ کا قلب بارگاہ خداوندی میں ہر وقت شاغل رہتا تھا۔ پوری کاوش کے باوجود جب آپ کا راز فاش ہو گیا اور عقیدت مندوں کے سر آپ کی خدمت میں خم ہونے لگے تو آپ نے ملازمت ترک فرما دی اور اپنے والد کے مزار پر تشریف لے آئے اور ان کے مدرسے کی مسند ارشاد کو رونق بخشی۔ آپ دلوں کے بادشاہ تھے۔ آپ کی بارگاہ میں خلقت کا ایک ہجوم تھا کہ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا، اورنگ آباد کی زندگی کی علامت آپ کی بابرکت ذات ہی تو تھی۔ ابھی آپ کی عمر مبارک صرف 6 برس تھی کہ سید عالم خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں زیارت سے مشرف فرمایا اور آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو قہوے کے 5 دانے عنایت فرمائے، اور جب آپ بیدار ہوئے تو وہ دانے آپ کی مٹھی میں موجود تھے۔ ادھر والد گرامی حضرت نظام الدین اورنگ آبادی علیہ الرحمہ نے آپ کو صبح دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ اس نوازش میں ہمارا بھی حصہ ہے، وہ ہمیں دے دو۔ سعادت مند بیٹے نے تعمیل ارشاد کرتے ہوئے ان میں سے 3 دانے والد صاحب کی خدمت میں پیش کر دیے اور 2 دانے خود تناول فرما لیے۔ یہ وہ تبرک، یہ وہ دولت بیدار ہے کہ جس کا اثر حضرت مولانا محب النبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اسی طرح ایک شب امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے جد گرامی بھی ہیں کی زیارت آپ کو خواب میں ہوئی اور انہوں نے اپنی انگشت مبارک حضرت مولانا فخر جہاں رضی اللہ تعالی عنہ کے دہانے مبارک میں رکھی، جسے آپ نے چوسا، جس سے بے انتہا نعمتیں آپ کو میسر آئیں۔ حضرت مولانا پاک کے جتنے فضائل ہیں وہ سب کے سب حضور سید الکونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی عنایت اور عطاؤں کے سبب میسر آئے ہیں۔ تواضع، عاجزی، انکساری میں آپ خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک پر تھے
اور آپ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کا آئینہ اور مظہر تھے۔ اسی لیے ایک جہاں آپ کی محبت میں گرفتار تھا، گویا آپ کی ذات اقدس ایک شمع تھی اور سارا جہاں پروانہ وار اس شمع پر قربان اور فدا ہو رہا تھا۔ جب عاشقوں کا ہجوم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو آپ نے اورنگ آباد شریف سے ہجرت کرنے کا فیصلہ فرما لیا، اور چونکہ والد مرحوم کی طرف سے بھی ہجرت کی واضح اشارے ہو رہے تھے، اس لیے آپ نے ترک وطن فرمایا۔ آپ کی ہجرت کی حکمتیں تہ بتہ خدائی راز ہیں۔ الغرض آپ نے اورنگ آباد شریف کو خیر باد کہا اور دہلی کی زمین کو شرف قدم بوسی بخشا۔ یہاں پہنچ کر آپ نے علم و عرفان کے دریا بہا دیے۔ آپ نے دہلی میں مدرسہ قائم فرمایا اور درس و تدریس کا سلسلہ جاری فرمایا۔ آپ کی خانقاہ اور مدرسہ کیا تھا؟ ماہ و نجوم کی تخلیق کا کارخانہ تھا۔ آپ بے مثال پیر اور لاسانی استاد اور فرد فرید تھے۔ آپ نے اپنی خانقاہ اور مدرسے میں معرفت کے چاند اور سورج تراشے اور زمین پر جنت عرفان آراستہ فرما دی۔ اکناف و اطراف دہلی سے اہل دل عمدے چلے آتے تھے اور خانقاہ میں ان کے لیے جملہ سہولیات موجود تھیں۔ آپ نے دین اور دنیا کے درخشندہ ستارے تخلیق فرمائے اور ایسے ایسے عظیم اولیاء کرام کو سجا کر، بنا کر اور سنوار کر کھڑا کیا کہ دنیا روشن فرما دی، اور دنیا کے گوشے گوشے میں ان اولیاء کرام کی خانقاہوں سے بوئے عشق خواجہ فخر جہاں رضی اللہ تعالی عنہ کی مہک اٹھنے لگی، اور ہر علاقے میں معرفت کا گلستان کھل اٹھا۔ لیکن دہلی میں حاسدین کا ایک مضبوط جتھا بھی موجود تھا۔ اس پر سیر حاصل گفتگو انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ رب کائنات جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔